ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن. یا امام الاولیاء ابن نبی الانبیاء، اے کفایت بر رقاب اولیاء امداد کن. قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے کچھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کی رسالت سے متعلق علماء یہود کی پیشن گوئیاں سماعت فرمائی، اور یہود و نصارہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ کی اوصاف کمالات سے، آپ کی تمام نشانیوں سے کس طرح واقف تھے. قرآن و احادیث کی روشنی میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے میں نے پیش کیا. جناب عبد المطلب کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا.
اور جناب عبد المطلب جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، سگے دادا جان ہیں، اور آپ اتنی بات ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب کے سب موحد تھے، کوئی بھی اس میں مشرک نہیں۔ اور جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہے وہ خود غلط ہے۔ کافر اور کفر تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس زمانے میں شرک ہو سکتا ہے کیونکہ زمانہ فطرت تھا، اور زمانہ فطرت میں شرک تھا، کفر تو تھا ہی نہیں کیونکہ جب اسلام آیا ہی نہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، جب آپ کی بعثت ہی نہیں ہوئی تو انکار کس چیز کا پایا جائے گا؟ جب انکار پایا جائے تو کفر کا حکم لگایا جائے نا۔ اس وقت تو جو تھے سب کے سب، اس وقت جو تھے مسلمان وہ موحد تھے، جو موحد نہیں تھے وہ مشرک تھے۔ تو یہ تو کنفرم ہے کہ حضرت عبد المطلب اور ان کی آل اولاد مشرک نہیں تھے، اس وقت وہ مشرک نہیں تھے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بھی نہیں کرتے، حضرت عبد المطلب بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ موحد تھے۔ اور موحد جو ہوگا وہ ایک اللہ پر ایمان رکھے گا، ایک اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور جب موحد تھے تو پتہ چلا وہ مشرک نہیں تھے، اور مشرک نہیں تھے تو مشرک کے مقابلے میں موحد آتا ہے، وہ ایمان والے تھے، مسلمان تھے۔ اس پر پوری گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس میں ہمارے ائمہ اور علماء نے گفتگو کیا، بالخصوص امام جلال الدین سیوطی اور دیگر علماء نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اور زمانے ماضی قریب میں حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ پورا رسالہ لکھا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کو ثابت کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، بات چل رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بشارتیں یہود علماء نے، انبیاء کرام نے یہودیوں تک پہنچائی اور ان کے علماء نے ان تک پہنچائی۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک مرتبہ یمن کے سفر پر گیا تو وہاں پر میری ملاقات ایک یہودی عالم سے ہوئی۔ اس یہودی عالم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے ہو، آپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جب بتایا گیا حجاز مقدس سے آئے ہیں، مکہ شریف سے آئے ہیں، اور قبیلہ قریش اور بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، وہ یہودی عالم حضرت عبد المطلب کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ میں آپ کا جسم دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ شرمگاہ کے علاوہ میرا جسم جہاں چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نے آپ کے چہرے کا جائزہ لیا، آپ کی ناک بینی مبارک جسے ناک کہتے ہیں، ناک کو دیکھا تو کہتا ہے کہ ایک طرف مجھے نبوت نظر آ رہی ہے، ایک طرف مجھے سلطنت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ جو ہم جانتے ہیں یہ قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق ہے۔ اگر تم نے ابھی تک بنو زہرہ میں شادی نہیں کی ہے تو جا کر بنو زہرہ میں شادی کر لینا۔ آپ آتے ہیں اور حالہ بنت وہیب سے خود نکاح کرتے ہیں، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے کرتے ہیں۔ یہ دونوں بنو زہرہ سے تعلق رکھتی، اور یہ دونوں قبیلہ قریش سے اس بنو زہرہ کا تعلق۔ قبیلہ قریش کی ایک شاخ، قبیلہ قریش کا ایک قبیلہ بنو زہرہ بھی کہلاتا تھا۔ بنو زہرہ سے یہ دونوں تعلق رکھتے، اور جناب عبد المطلب نے حالہ سے شادی کیا، اور جناب عبداللہ کا نکاح انہوں نے آمنہ بنت وہب سے کیا۔ اب حضرت آمنہ کی یہاں بچے کی ولادت ہوئی، یعنی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور حضرت عبد المطلب کے متعلق اہل قریش کہنے لگے کہ باپ بیٹے پر فوقیت لے گیا، حضرت عبداللہ کے متعلق کہنے لگے کہ باپ بیٹے پر فوقیت لے گیا،
یعنی ان کے یہاں بچے کی ولادت ہو گئی، لڑکے کی ولادت ہو گئی، ان کے یہاں ابھی تک ولادت نہیں ہوئی۔ ابھی دیکھیں عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دوسری روایت بھی انشاءاللہ میں عن قریب بیان کرتا ہوں کہ کس طرح حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ تو حضرت جابر کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہ نور رہا، جب تک رہا خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا اور اس نور کو دنیا میں بھیجنا منظور ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا قالب، حضرت آدم کا پتلا بنایا اور حضرت آدم کے پیشانی میں نور محمدی کو جگمگایا اور حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اور حضرت آدم سے ہوتے ہوئے حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم و اسماعیل سے ہوتے ہوئے بنی اسماعیل میں یہ نور ایک دوسرے کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، ایک دوسروں کی پشت میں، پشت سے شکم میں، شکم سے پشت میں منتقل ہوتے ہوتے جناب عبداللہ تک پہنچا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ہم سجدہ کرنے والے کا الٹ پھیر اور ان کا بدلنا، ان کا پلٹنا دیکھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی جو منتقل ہو رہا تھا آباء و اجداد میں، اللہ تعالیٰ اس سے متعلق فرما رہا ہے کہ ہم اس کو اپنے نگاہ رحمت میں رکھے ہوئے تھے اور ہم اسے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ نور جناب عبداللہ کی پیشانی میں پہنچا ہے تو جناب عبداللہ کی پیشانی جب چمکا کرتی تھی، آپ دیکھیں، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیشانی چمکا کرتی، نور محمدی جب ان کے پیشانی میں چمکتا تو عورتیں ان کی طرف مائل ہوا کرتی تھی، عورتیں انہیں دیکھا کرتی تھی۔ ایک عورت تھی جو یمن سے تعلق رکھتی، یمن کی شہزادی تھی۔ اب وہ عورت آئی تھی اس غرض اور اس مطلب سے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ ایک عبداللہ نامی شخص ہے جس کے پیشانی میں نور چمکتا ہے، اور وہ جان رہی تھی کہ وہ نور کس چیز کا نور ہے۔ وہ جان رہی تھی کیونکہ اہل یہود جو تھے، یہودی علماء جو تھے، ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا بھی نام مرقوم، ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی مرقوم، ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کے ساتھ ساتھ ان کے دادا وغیرہ کا نام بھی ذکر ہے۔ اسی لیے تو بعض علماء یہود نے اور بعض پادریوں نے، اور خود پچھلے ہفتے آپ نے جس بادشاہ کا واقعہ سنا، وہ اس نے یہ کہا اور وہ یہ کہتے تھے کہ عبد المطلب اس بچے کے تم دادا ہو، اس بچے کے تم دادا ہو اور وہ بچہ تمہارا پوتا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں یہ یمن کی شہزادی آئی ہوئی ہے تو کس لیے آئی ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ رک جائے ایک واقعہ، اس واقعے کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جناب عبداللہ جایا کرتے تھے شکار کے لیے، جو ایک واقعہ دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح کس طرح ہوا اور اس کا سبب کیا بنا، اور کس طور پر حضرت عبد المطلب نے اور حضرت وہب نے اپنی بیٹا بیٹی کا نکاح، اپنے بچوں کا نکاح کیا۔ کہ حضرت عبداللہ ہیں، یہ شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور یہودی جانتے تھے، یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کو بھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی اس کے بعد علماء یہود اور پادری جو جانتے تھے، جو دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے، وہ آپ کے دادا کو اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کو کہا کرتے تھے کہ ان کو بچا کے رکھیں، انہیں چھپا کے رکھیں، ان کے حاسدین نہیں تو انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور وہ حاسدین کون ہیں؟ وہ یہود ہیں۔ وہ حاسدین کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں نے نقصان پہنچانا حضرت عبداللہ کو بھی چاہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بھی چاہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی ہجرت کے بعد بھی چاہا تھا۔ اب دیکھیں ذرا یہاں پر ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو، جب وہ بادشاہ جس کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے جناب عبد المطلب،
تو حضرت عبد المطلب سے اس نے جب پوچھا اور بتایا تو یہ بھی کہا کہ تم اس بات کو چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا مت، اپنے ساتھیوں کو بھی مت بتانا جس کے ساتھ تم آئے ہو، ورنہ یہ لوگ تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ اور کئی ایک پادری اور یہودیوں نے کہا تھا، یہودی عالم نے کہا تھا کہ یہود ان سے حسد کریں گے، یہود ان سے دشمنی کریں گے، یہودیوں سے ان کو بچا کے رکھنا، اور یہ بات ابھی چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں یہودیوں کو کتنا معلوم تھا، یہاں تک کہ معلوم تھا کہ وہ پیدا کہاں ہوں گے، ان کی بعثت کہاں ہوگی، ان کی ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، ان کے والد کون ہوں گے۔ جناب عبداللہ کی پیشانی میں جب نور چمکا کرتا تھا، اور جناب عبداللہ کی پیشانی میں جب نور چمکتا تو اسے دیکھ کے یہ پہچان گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی نور ہے جو نور محمدی ہے۔ اب دیکھیں ذرا ان کی حسد اور ان کا بغض، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی لے رہے ہیں۔ ان بدبختوں کو اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ خدائے تعالیٰ جو چاہے کرے، خدائے تعالیٰ جس کو چاہا اس نے اپنا نبی اور رسول بنایا۔ یہ کون ہوتے ہیں چاہنے والے کہ رسالت یہاں نہیں یہاں آئے، رسالت اس خاندان میں نہیں اس خاندان میں بھیجی جائے، نبی اس خاندان میں نہیں اس خاندان میں بنائے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کیا جاتا ہے، سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے اپنی عقل نہیں لڑائی جاتی، اپنی ضد نہیں لڑائی جاتی، اور اب اس کے حکم کے سامنے ضد نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں شکار کے لیے تو یہ یہودی دیکھ رہے ہیں، اور یہ 70 یہودی جو طاق میں رہا کرتے تھے آپ کو انہوں نے گھیر لیا۔ اتفاق سے وہیں پر حضرت آمنہ کے والد حضرت وہب جو بنو زہرہ جو قریش کا ایک قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ وہاں پر تشریف فرما تھے، وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب عبداللہ جو قریش کے ایک نوجوان ہیں، جو جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے صاحبزادے ہیں، ان کو ان یہودیوں نے گھیر لیا ہے، اور ان کا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ اپنے ناپاک ارادے میں یہ کامیابی ہوا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے سپاہیوں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ عبداللہ کی حفاظت کی جائے، ان یہودیوں سے عبداللہ کو بچایا جائے، ان یہودیوں سے عبداللہ کو بچایا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک آسمان سے نور کی بارش ہوئی ہے، اور ایسا لگا گویا فرشتوں کا نزول ہوا ہے، اور وہ جناب عبداللہ کو اپنی جھرمٹ میں لے لیے ہیں، اور تمام یہودیوں پر ایسی بجلی گری اور اتنی رفتار کے ساتھ حملہ کیا گیا کہ اس نور اور اس چمک جو فرشتے ہو یا اللہ کی جو مدد تھی، اس نے تمام 70 کے 70 یہودیوں کو خاک و خون میں مبتلا کر دیا۔ جب میں نے یہ نظارہ دیکھا ہے، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے دن میں ٹھان لیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسی متبرک لڑکے، اسی متبرک شخص عبداللہ سے کراؤں گا۔ آپ گھر آتے ہیں، اپنی اہلیہ کے سامنے تمام واقعات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ابھی اسی وقت عبد المطلب کی بارگاہ میں اور ان سے کہو کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور جناب عبداللہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایسے متبرک لڑکے کو کھونا نہیں چاہتا، میں ایسے متبرک لڑکے کو گنوانا نہیں چاہتا جس کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، جس کی حفاظت کے لیے آسمان سے نور آ رہے ہیں، یہ ضرور کوئی متبرک لڑکا ہے۔ اب ذرا دیکھیں جب وہ ان کی اہلیہ پہنچی ہے، جناب عبد المطلب نے رشتہ دیکھا اور کہا کہ ہاں عبداللہ کے لیے آمنہ سے بہتر کوئی دوسرا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں یہاں پر حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا اور وہ یمن کی شہزادی آئی ہوئی ہے، مکہ شریف میں حرم کے اندر خیمہ لگا کے بیٹھی ہے، کس لیے کہ عبداللہ کو دیکھوں میں عبداللہ کون ہے۔ جب حضرت عبداللہ کا دیدار کیا اس نے تو حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ نے کہا میں اپنے والد سے اجازت لے لوں کیونکہ میرا ایک نکاح آلریڈی ہو چکا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو میں تم سے دوسرا نکاح کر لوں گا۔ آپ واپس گھر تشریف لاتے ہیں اور واپس گھر تشریف لانے کے بعد آپ کا جو نور جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ چمک اس لیے رہا تھا کہ جو سلم میں آپ کے نور تھا اس کی چمک جو ہے پیشانی میں دکھا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب وہ نور پیشانی مبارک سے، اب وہ نور سلب حضرت عبداللہ سے شکم اطہر میں منتقل ہو جاتا ہے، اور جب حضرت عبداللہ دوسرے دن آتے ہیں اجازت لیتے ہیں اور اجازت لینے کے بعد اس یمن کی شہزادی کے پاس آتے ہیں، وہ یمن کی شہزادی حضرت عبداللہ کو دیکھتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے اور کہتی اور وہ حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟
میں تجھ سے بات کرنے آیا ہوں، اپنے والد سے اجازت لینے گیا تھا، اب میں تیرے سامنے آیا ہوں تو مجھ سے منہ پھیر رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے عبداللہ میں اس لیے آئی تھی کہ میں نے اپنے لوگوں سے سن رکھا تھا، میں نے پڑھ رکھا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اور ان کا نور عبداللہ نامی شخص کی پیشانی میں چمکتا ہے، اور اس پیشانی میں جو نور چمکتا ہے وہ نور اس میں منتقل ہوگا، جو عورت ان سے نکاح کرے گی۔ میں تمہارے لیے نہیں آئی تھی، میں اس نور کے لیے آئی تھی، اب وہ نور تو مجھے تمہارے پیشانی میں نظر نہیں آ رہا ہے، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، شاید وہ نور کہیں اور منتقل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد چمکتا تھا تو مکہ کی تمام عورتیں حضرت عبداللہ کی طرف لپکا کرتی تھی، اور جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکنا بند ہو گیا اور ان کی پیشانی اور ان کے صلب اطہر سے حضرت آمنہ کی صدف اقدس میں منتقل ہو گیا، اس کے بعد سے عورتوں کا معاملہ ایسا رہا کہ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نور محمدی کہاں کہاں کس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ حضرت عبداللہ نے نور محمدی کی حفاظت کی ہے، بلکہ آپ نور محمدی کی ذرا تاریخ پڑھیں کہ جب یہی نور محمدی چمکا ہے تو تمام فرشتے حضرت آدم کے لیے سجدے میں گر پڑے ہیں، جب یہی نور محمدی چمکا ہے تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے، جب یہی نور محمدی چمکا ہے تو حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے لگ رہی ہے، جب یہی نور محمدی چمکا ہے تو حضرت ابراہیم کے لیے نار نمرود گلے گلزار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جب یہی نور محمدی چمکا ہے تو حضرت اسماعیل کے لیے جنت سے دمبے بھیجے جا رہے ہیں، اور جب یہ نور محمدی چمکا ہے تو حضرت عبداللہ کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ کی حفاظت نور محمدی کر رہا ہے، عبداللہ نے نور محمدی کی حفاظت نہیں کی، اور یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نور محمدی کی حفاظت فرما رہا ہے، اور نور محمدی کے صدقے میں جناب عبداللہ کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان کرام، انشاءاللہ ولادت کی شب میں ولادت کے برکات کا، اس کی نزول پہ جو اس وقت جو رحمتوں کا نزول ہوا، جناب آمنہ کی جو کیفیت رہی، اور حضرت آمنہ نے جو بیان کیا، الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بات بخاری میں دکھاؤ، ہر بات مسلم میں دکھاؤ، بخاری اور مسلم میں قید نہیں ہے اسلام، بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی احادیث ہے، بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی روایت ہے، دیکھا یہ جاتا ہے اسے کن علماء نے بیان کیا ہے۔ یہ جو نور محمدی والی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، یہ حدیث حضرت امام بخاری کے دادا استاد حضرت عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں اس کو ذکر کیا، اور ان سے کئی علماء نے اسے نقل کیا، اور زمانے قریب میں وہ مصنف دبئی کے ایک میوزیم میں رکھا ہوا تھا، وہاں سے نکالا گیا، اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا، اور دیگر عربی تراجم بھی کیے گئے، دیگر عربی میں نقل بھی کیا گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عبد الرزاق جن کی مصنف عبد الرزاق ہے، ان سے جن لوگوں نے روایت کی وہ روایتیں آگے بھی بڑھی ہیں، اور اس احادیث کو کئی محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ خود حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی جو علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ہندوستان سے سفر کر کے عرب اور بغداد کے شہر، عرب اور عراق کے شہر گئے، اور بالخصوص مکہ اور بغداد میں رہ کر، بالخصوص بغداد میں رہ کر بڑے بڑے علماء سے آپ نے درس حدیث لیا، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ شواہد النبوہ کے مصنف نے اس کو ذکر کیا، ملا جامی علیہ الرحمۃ والرضوان نے۔ مدارج النبوہ کے مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے، مواہب دنیا کے مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ نہ جانے کتنی کتابوں میں اس حدیث کا ذکر ملتا ہے، اور سب اس حدیث کو مانتے ہیں، سب اس حدیث کو حدیث کہتے ہیں، موضوع نہیں کہتے، من گھڑت نہیں کہتے۔ ذرا بتائیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جس حدیث سے ظاہر ہو رہی ہو،
محدثین تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث ذکر ہو، وہ حدیث اگر ضعیف بھی ہوگی تو قابل قبول ہوگی، وہ حدیث اگر ضعیف بھی ہوگی تو قابل قبول ہوگی۔ اب یہ کیسی دشمنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار جمیلہ، آپ کے اوصاف جمیلہ، آپ کے فضائل جس میں ذکر ہو، اسے جو ہے فوراً موضوع یا ضعیف کہہ دیا جائے، اسے فوراً جو ہے من گڑت کہہ دیا جائے، یہ دل کے بغض اور عناد کو بتاتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارے ائمہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کو ماننا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ولادت کا دن جیسے جیسے قریب آتا جا رہا، ایک شخص ہے، ایک عالم یہودی ہے، وہ آیا مکہ میں اور اس نے دیکھا کہ حرم شریف میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا آج کسی بچے کی یہاں پر ولادت ہوئی، کیا یہاں پر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ تو اس نے کہا معلوم کر کے بتاؤ۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھے ہیں، اپنے گھروں میں گئے، عورتوں سے کہے کہ ایک عالم آیا ہے یہودی، وہ پوچھ رہا ہے کیا اس رات میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ رات بڑی متبرک رات ہے، اس رات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونا ہے، کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو عورتوں نے بتایا ہاں قریش میں عبداللہ کے یہاں اس کی بیوی آمنہ کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب نے اس کا نام محمد رکھا ہے، ہم نے یہ سن رکھا ہے۔ جب اس یہودی عالم کو معلوم ہوا تو یہودی نے کہا چلو ہمیں دکھاؤ اس بچے کو۔ وہ یہودی آیا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹا گیا تھا، اس نے کہا یہ کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا بدن سے ہٹایا گیا، اس نے کہا انہیں پلٹو، ان کا شانہ مجھے دکھاؤ۔ جب شانوں کے درمیان مہر نبوت کو اس نے دیکھا ہے تو وہیں غش کھا کر گر پڑا۔ لوگوں نے پانی مارا، اٹھایا، بولے کیا معاملہ ہے، تو دیکھنے آیا تھا، الٹا تیری طبیعت خراب ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی ہے۔ اب جو ہے نبوت و رسالت و سرداری بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ یعنی اتنا جانتے تھے وہ لوگ کہ کس رات میں ولادت ہوگی، اتنا جانتے تھے وہ لوگ کہ کس بچے کی، اس بچے کی نشانیاں کیا ہوگی، مہر نبوت کہاں ہوگی۔ تبھی تو وہ پلٹ کر دیکھنا چاہ رہا تھا، کپڑا کھول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ نشانی جو مہر نبوت کی ہے وہ ہے یا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ 250 سال کی عمر میں آپ ایمان لے کر آ رہے ہیں، اتنی بڑی آپ کی عمر، آپ ایک رئیس کے شہزادے اور بڑے رئیس کے جو مجوسی تھا اس کے بیٹے تھے، اور وہ وہاں سے بھاگ کر آپ گرجا گھر آیا جایا کرتے تھے، عیسائی پادری اور یہودیوں کی باتیں سنا کرتے تھے، آپ کو ان کی باتیں اچھی لگتی، اور آپ جو ہے ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ بھاگ کر آپ کدھر چلے آئے، ایک یہودی کے پاس، ایک پادری کے پاس آ گئے، اس کے پاس رہتے، اور پھر جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ تم فلاں ہمارے جو ہم سے بڑے اور ہماری طرح علم رکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ ایسے منتقل ہوتے ہوتے کبھی موصل، کبھی کہیں، آخر پادری کے پاس یا یہودی عالم کے پاس آپ پہنچے ہیں۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ اب کوئی نہیں ہے دنیا میں، اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آ گیا ہے، جو ذکر ہم دیکھ رہے ہیں، جو باتیں ذکر ہیں ہماری کتابوں میں، ان کی ولادت ہو گئی ہوگی، بہت ممکن ہے بعثت بھی ہو گئی ہو، آپ جاؤ ان کو تلاش کرو، جب ان کا زمانہ آئے اور وہ آئے، ان کا زمانہ آئے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قافلے کو اس سے سارا معاملہ پوچھ لیا، سارا علاقہ پوچھ لیا کہ کہاں پیدائش ہوگی، کہاں پہ ہجرت ہوگی، کہاں پہ بعثت ہوگی، اور ہجرت کے علاقہ کو جس نے جو بتایا اس نے کہ یثرب کا علاقہ ہے، اس کی پہاڑیوں کے بارے میں، اس کے درختوں کے بارے میں ساری نشانیاں مجھ کو بتا دیا۔ ایک قافلہ اس طرف جا رہا تھا، میں نے اپنی جمع پونجی ان کو دی اور کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچا دیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت سلمان فارسی کو قید کر لیا، غلام بنا لیا اور لے جا کر مدینہ کے
بازار میں بیچ دیا. اور پھر وہ یہودی جس نے خریدا جب وہ مدینہ لے کر آیا ہے، یعنی کہ اس وقت اسے یثرب کہا جاتا تھا، تو آپ نے یہ جان لیا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے. تو آپ کہتے ہیں چلو کم از کم غلام بن کر ہی صحیح میں اس علاقے میں تو آ گیا جہاں پر نبی آخر الزمان آ کر قیام کرنے والے ہیں. جب شور ہوا کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے قبا میں آ گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ جاؤں اور بارگاہ میں حاضر ہوں. جو نشانیاں ان لوگوں نے بتائی تھی، جو نشانیاں عالم علماء یہود نے مجھ سے ذکر کی تھی، وہ نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ لے لیں گے، اور شان مبارک کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. المختصر یہ کہ جب حضرت سلمان فارسی آپ کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ تھا میں لے کر رات میں حاضر ہوا قبا میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ صدقہ ہے. آپ نے کہا اپنے صحابہ سے اس کو لے لو اور آپس میں تقسیم کر لو. میں نے کہا چلو ایک نشانی پوری ہوئی کہ صدقہ نہیں لیں گے. اب دوسری مرتبہ میں حاضر ہوا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے اسے فوراً قبول کر لیا. میں نے اپنے دل میں کہا چلو تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی. اور جنت البقیع میں ایک کسی صحابی کی تدفین ہو رہی تھی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے موقع دیکھا اور بھاگے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کی طرف کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں شاید مہر نبوت نظر آ جائے. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل، اپنی عطا سے آپ کو علم غیب عطا فرمایا. آپ نے دیکھا کہ سلمان میرے پیچھے کھڑا ہے، تو آپ نے چادر مبارک کو نیچے کر دیا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری نظر مہر نبوت پر پڑی ہے، میں خوشی کے مارے ادھر ہی گر پڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑ کر اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پر میں نے بیعت کر لی. 250 سال کی عمر میں ایمان لا رہے ہیں، اور کہاں سے چل کر آئے. بڑا لمبا واقعہ ہے، میں نے بہت مختصر سنایا ہے. سیر و تاریخ میں مورخین نے اس کو بڑی تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے ہی آپ کے چرچے عام تھے. یعنی ان کا چرچا کرنا یہ ان کی ولادت کی خوشیاں منانا ہے. جب وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تب ان کی ولادت کے چرچے ہو رہے ہیں. اب جب دنیا میں تشریف لا چکے اور اپنی نعمتوں اور اپنے فضل سے سارے مسلمانوں پر اور سارے انسانوں پر اپنی رحمت کی برسات برسا رہے ہیں، تو اب کیوں ان کی ولادت نہ منائی جائے؟ اب کیوں ان کی ولادت کی خوشی نہ منائی جائے؟ تو لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں، ضرور میلاد منائیں، میلاد کی خوشی کا اظہار کریں، میلاد کی رات میں جاگ کر خرافات نہ کریں، ڈھول تاشے نہ بجائیں، ڈی جے نہ بجائیں، اور رائڈنگ کے لیے ہمارے نوجوان نہ نکلے، بلکہ درود شریف پڑھیں، نمازیں پڑھیں، عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو مستغرق رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صلاۃ و سلام مسجد میں آ کر پیش کریں. انشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی رات 12 بجے سے محفل کا آغاز ہوگا، اور صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے کھڑے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا. آپ بالخصوص 12ویں شب میں رات 12 بجے تک مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، اور 10ویں 11ویں 12ویں شب یعنی کہ 23 24 اور 25 تاریخ کو انشاءاللہ 3 روزہ ہماری مسجد میں پروگرام ہوگا، جس میں پہلے دن مفتی مسعود اختر صاحب قبلہ بچپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، یعنی نبی پاک حضور کا بچپن، اس سے متعلق وہ خطاب فرمائیں گے. دوسرے دن مولانا ظفر احمد نورانی امجدی صاحب قبلہ ہوں گے جو نورانیت مصطفیٰ پر خطاب کریں گے. تیسرے دن مختصر خطاب میرا ہوگا ولادت مصطفیٰ پر، کیونکہ اسی 12ویں شب ہوگی، اور رات 12 بجے ہمیں پھر سے مسجد میں حاضر ہونا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود اور میلاد سجانا ہے، آپ کی بارگاہ میں نعت پیش کرنی ہے، آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے. تو لہذا آپ تمامی حضرات یہ تینوں تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور 12 ربیع الشریف کی بابرکت موقع پر ہماری سنی نوری مسجد سے تقریباً 2:30 یعنی 2:30 بجے 26 تاریخ
8वां महीना 2026 को इंशाअल्लाह जुलूस 2:30 पर यानी 2:30 बजे यहाँ से निकाला जाएगा। इसमें खुसूसी अखराजात होते हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने ऐलान किया कि 12 रबीउल शरीफ का खर्चा आप देखते हैं, मस्जिद सजाई जाती है, बग्गी का खर्चा होता है, दीगर अखराजात होते हैं। ये तमाम के तमाम अखराजात आप ही के जेब से पूरे होते हैं, आप ही के नजर व नियाज से ये सारी चीजें पूरी होती है। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए जाएं और जो अखराजात बचे हुए हैं उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।